ہنوک کی اللہ کی تعریف۔ اللہ نے ہنوک کی تعریف کرتے ہوئے اسے نبی اور سچا قرار دیا ہے، اور کتاب قرآن میں ادریس ہنوک ذکر کیا۔ بے شک وہ ایک سچا آدمی تھا اور ایک نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ سورہ 19 آیت 56-57۔ ادریس علیہ السلام ایک قدیم نبی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سیٹھ کے بعد تیسرے نبی تھے۔ وہ تیسرے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسلامی روایت نے متفقہ طور پر ادریس علیہ السلام کی شناخت بائبل کے ہنوک سے کی ہے۔ کلاسیکی اور قرون وسطی کے بہت سے مسلم اسکالرز کا خیال تھا کہ ادریس اور ہرمس ٹریسمیجسٹس ایک ہی شخص تھے۔ قرآن میں انہیں ساقاؤ اور صبر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ اس اور دیگر مماثلتوں کی وجہ سے روایتی طور پر ادریس کی شناخت بائبل کے ہنوک سے کی گئی ہے، اور اسلامی روایت عام طور پر ادریس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ابتدائی نسلوں میں رکھتی ہے، اور اسے قرآن میں مذکور قدیم ترین پیغمبروں میں سے ایک مانتی ہے۔ آدم اور نوح کے درمیان ادریس کی منفرد حیثیت نے اسلامی لوک داستانوں میں مستقبل کی بہت سی روایات اور کہانیوں کو متاثر کیا۔ مالک بن انس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں 7 آسمانوں میں سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے۔ ادریس علیہ السلام کی شخصیت کے گرد جو روایات تیار ہوئی ہیں ان نے انہیں ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی اور صوفی ہونے کی گنجائش بھی دی ہے، اور بعد میں آنے والے بہت سے مسلم صوفیہ، جن میں رجبن باقولی اور ابن عربی شامل ہیں، نے بھی ان کا سامنا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ہنوک حضرت آدم اور ان کے بیٹے سیٹھ کی تعلیمات اور مذہب کی پیروی کرتے ہوئے بابل میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ ہنوک حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل تھے۔ اس نے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف بلایا، لیکن صرف چند لوگوں نے اس کی بات سنی جبکہ اکثریت نے منہ موڑ لیا۔ حضرت ہنوک اور ان کے پیروکار بابل سے مصر چلے گئے۔ وہاں اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف بلایا، انہیں کچھ خاص دعائیں سکھائیں اور انہیں مخصوص دنوں میں روزے رکھنے اور اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں کو دینے کی ہدایت کی۔ وہ حضرت آدم اور سیٹھ کے بعد بنی آدم میں سے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تحریر کی بنیادی شکل ایجاد کرنے والے تھے۔ ان کے بعض حکیمانہ اقوال یہ ہیں، مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو، کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسلوں کے دوران وہی دور جس میں ہنوک رہتا تھا۔ ابن عربی نے ادریس علیہ السلام کو فلسفیوں کا نبی قرار دیا ہے اور ان سے متعدد کام منسوب کیے گئی ہے۔ کچھ اسکالرز نے ان قیاس آرائیوں پر تفسیریں لکھی، جبکہ ادریس علیہ السلام کو بھی کئی ایجادات کا صحرا دیا گیا جن میں کپڑے بنانے کا فن بھی شامل ہے۔ مفسر ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قلم سے لکھا۔ قرآنی آیات 19، 56، 57 کی تفسیر میں مفسر ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ رات کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر ان کے پاس سے گزرے۔ ایک حدیث میں ابن عباس نے کعب سے پوچھا، اس آیت کے اس حصے سے کیا مراد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر پہنچایا؟ بچے، شاید اپنے وقت کا مطلب ہے۔ تو ادریس نے اپنے اعمال اور عقیدت کو بڑھانا چاہا، اور اس کے فرشتوں میں سے ایک دوست آیا اور اس سے کہا، اللہ نے مجھے فلاں اور فلاں کو بتایا ہے، تو کیا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنے اعمال کو بڑھا سکوں؟ فرشتے نے اسے اپنے پروں پر اٹھا لیا، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے کہا، اس سے پہلے ادریس نے جو بات کی تھی اس نے کہا، لیکن ادریس کہاں ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سوچتا رہا کہ جب وہ زمین پر تھا تو میں اسے چوتھے آسمان پر کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ پھر اس نے اپنے جسم سے روح نکال لی، اور اس آیت سے یہی مراد ہے، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ ادریس کی زندگی کے ابتدائی بیانات نے ان کی طرف انکشاف صحیفے کے 30 حصے کو منسوب کیا ہے۔
لہذا ادریس علیہ السلام کو بہت سے ابتدائی مفسرین نے سمجھا تھا کہ وہ ایک نبی اور رسول دونوں ہیں۔ کئی جدید مبصرین نے اس جذبات کو بائبل کی اپاکرفا سے جوڑا ہے، جیسے کہ کتاب اور ہنوک کی دوسری کتاب۔